جی بالکل، ملک بھر کی طرح گوجرا میں آج تحریک انصاف نے جو ہے نا وہ اپنا ریلی اور جلسہ کیا ہے، جو وہ پورے ملک میں آج کال دی تھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے منتخب MNA حلقہ 105 اسامہ حمزہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کے احتجاجی جلسے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی آج کا جو ہمارے احتجاجی پروگرام تھا، یہ پورے ملک میں جو 8 فروری کو جو الیکشن منعقد ہوئے اور جس بڑے پیمانے پہ اس پہ دھاندلی کی گئی ہے، اور دھاندلی کا لفظ اس کے لیے بہت چھوٹا ہے، ایک پری پلانڈ ریگنگ اور اتنی میسو ریگنگ کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی پہلے دن سے ہمارے امیدواروں کو اٹھانا اور ان کو پھر کاغذات مسترد کرنا اور اس کے بعد پھر دباؤ دینا کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں، بے شمار ایسے واقعات ہوئے۔ اس کے بعد الحمدللہ پارٹی اس کے باوجود انہوں نے اپنے امیدواروں کو نامزد کیا اور لوگوں کی بہت بھاری اکثریت نے ان امیدواران کو ووٹ کیا۔ میں اس کی واضح مثال دیکھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر 182 کے لگ بھگ 182 اس سے زائد افراد ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اور وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور جو دیے گئے رزلٹ ہیں دیز آر 92 اونلی۔ آپ کہہ لیں کہ ہمیں ہاف سلائس کر دیا گیا ہے۔ یہ اگر قانون کا اور آئین کا نفاذ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا کی طاقت ان کو نتائج کو جو تبدیل کیا گیا اس کو برقرار رہنے پہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ حکومت وقت جو موجودہ رجیم مسلط ہے، ان کا ایک ایسا ایجنڈا ہے جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے ہمارے قائد کو جیل کے اندر ڈالا، ان کے اوپر اور دوسرے ساتھیوں پہ بے تحاشا مقدمات، اور یہ نہیں کہ مقدمات جھوٹے اور بوگس مقدمات، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رول آف لا ہوگا، عدالتیں آزاد ہوں گی تو یہ مقدمات بالکل ودن ڈیز ختم ہو جائیں گے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارا پارٹی پالیسی کے تحت تو بڑا بھرپور رہا ہے الحمدللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے بعد ہماری منزل ابھی یہ نہیں کہ ہم منزل پہ پہنچ چکے ہیں، یہ تو نشان منزل ہے۔ اصل ہمارا جو سفر ہے وہ یہ 8 فروری کے بعد کامیابی کے بعد شروع ہوا ہے۔ ہمیں اپنی دعوت کو، اپنی پارٹی کے کاز کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اور جہاں جہاں خرابیاں ہوئی ہیں ان کو دور کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ سمجھ بھی چکے ہیں، پوری قوم نے جان لیا۔ پہلا بارش کا قطرہ سچ کی صورت میں حافظ الرحمان صاحب نے دیا، اس کے بعد پیر پگاڑا صاحب کے 2 افراد انہوں نے ڈساؤن کیا کہ یہ ہماری کامیابی نہیں، یہ PTI کی کامیابی ہے، ہمیں تو انہوں نے لالی پاپ دیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پورے سندھ کے اندر لوگ وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں نیشنل شاہراہ پہ۔ اسی طرح سے پنجاب کے دوسرے اضلاع کے اندر اور بلوچستان اور سندھ کے پی میں انہوں نے کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ اتنا وہ ہمارے جو پختون بھائی ہیں وہ اتنے تکڑے ہیں کہ وہاں پہ انتظامیہ کر کچھ نہیں سکے، تو وہاں پہ ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہاں پہ انہوں نے میرے ادھر گوجرا حلقہ میں بھی کی ہے خرابی، تو الحمدللہ ہم نے پورا اس کا دفاع کیا اپنے مینڈیٹ کا، اور لوگوں نے رات کے 3 بجے سے لے کے اور دوسرے دن صبح دوپہر تک جب تک باضابطہ اعلان ہو نہیں گیا ہم وہاں پہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے ہیں۔ ہمارے بھی یہاں پہ انہوں نے ٹاپل کیا رزلٹ، لیکن وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بر وقت پہنچ گئے، ادروائز یہ جو 32-34 ہزار کی کامیابی ہے یہ انہوں نے ڈکلیئر کر دینا تھا جی یہ 200-300 سے ہار گئے ہیں، اور اس کے لیے ساری پلاننگ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ راولپنڈی کے کمشنر کا جو واقعہ ہے وہ آئی اوپنر ہے۔ یہ اب کوئی اخلاقی طور پہ کوئی جواز نہیں ہے اس گورنمنٹ کا کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں یہ اس بھیانک دھاندلی کا ارتکاب کرنے والے چیف الیکشن کمشنر اور یہ جو موجودہ نگران سیٹ اپ ہے اس کو فوری طور پر چرچا کیا جائے، اور ان کی پشت پناہی کرنے والے جو اسٹیبلشمنٹ کے عناصر ہیں ان کے اوپر بھی ایک طرح سے ان کا احتساب کیا جائے اور ان کو قانون کے دائرے میں لایا جائے۔
جی اسامہ حمزہ کی آپ نے گفتگو سنی، ان کا کہنا تھا کہ قانون جو ہوگا تو تمام انصاف جو ہے وہ برابر ہوگا، اور ہم انہوں نے اپیل کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ دھاندلی کی ہے، چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے ساتھ جو دیگر عملہ ہے، یہ نگران حکومت ہے، ان کا جو ہے وہ کڑا سے کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ جی